وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بے آسرا بچے جو ہوتے ہیں ان پر ظلم نہیں کرنا۔ تمہیں کسی طور پر یہ اجازت نہیں کہ ان بے آسرا یتیم مسکین بچوں پر ظلم کرو، کمزور بچوں پر ظلم کرو۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور وہ کمزور بچے، بے آسرا بچے، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، معاشرے میں ایسا مقام آ گیا کہ وہ تمہاری کفالت میں آ جاتے ہیں، لیکن تم نے کفالت کرنی ہے، چودراہٹ نہیں جگانی، اپنی ملکیت، اپنا روب دبدبہ کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، اس کو تو حق ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو میری روٹیاں کھانے والا، میرے ٹکڑے کھانے والا، وہ کس طرح بات کر سکتا ہے؟ نہیں، اس کو اللہ نے پورے حقوق دیے ہیں، وہ ایک انسان ہے، یہ اللہ کی مرضی، اس نے تمہیں اقتدار دے دیا، یہ اللہ کی مرضی کہ اس کو محروم کر دیا، یہ اس کی مرضی ہے، اور وہ اس پہ بھی قادر ہے اس کی جگہ تمہیں لا کے کھڑا کر دے اور تم اس کو تمہاری جگہ پہ لا کے کھڑا کر دے، دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ پہ لا کے وہ کھڑا کر سکتا ہے۔ تو کیوں نہ اپنے انجام کو، آخرت کو ذہن میں رکھو اور پھر تم حسن سلوک کرو۔ اور فرمایا یہ جو یتیم لڑکے ہیں یہ لڑکیاں ہیں، اللہ نے ان کا حصہ وراثت میں مقرر کر دیا ہے، اور نکاح کے بارے میں بھی وہ بھی سارے فضائل، مناقب، ساری ذمہ داریاں، اوامر سارے بیان کر دیے ہیں۔ پھر یہ آیت کریمہ للذکر مثل حظ الانثیین، جب اللہ نے حق مقرر کر دیا ہے تو تم کون ہو ادھر ادھر کرنے والے؟ دوسری بات خاص طور پر وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، تم نے یتیم اور بے آسرا بچوں کے ساتھ انصاف عدل کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ تمہیں کوئی اجازت نہیں کہ تم ان کے حقوق غصب کر کے بیٹھ جاؤ اور وہ تو خاموش ہو جائے گا، وہ تو صبر کر جائے گا، اپنا حق چھن جانے پر وہ خاموش، اس کی زبان بھی خاموش ہو جائے گی، تم معاشرے میں وسائل اسباب کے ذریعے اس کی زبان خاموش کر لو گے۔ لیکن یاد رکھو وہ دن جس دن میزان قائم ہونا ہے، جس دن بدلے دیے جائیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا اختیار کس نے دیا تھا، لمن الملک اليوم، بتا آج اقتدار کس کے پاس ہے، اختیار کس کے پاس ہے، فیصلے کس نے کرنے ہیں، کس نے جزا سزا دینی ہے، کسی ایک سوال کا جواب بھی تمہارے پاس ہوگا۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا میرے بندو، اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں، میرے بندو وما تفعلوا من خیر، جو تم اچھے کام کرتے ہو نا میں جانتا ہوں، تو جو برے کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، تمہاری اچھائیاں تمہاری برائیاں ساری میرے پاس محفوظ ہیں، اور فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ نے ایک سسٹم ایسا بنا دیا ہے، اس سسٹم اس راڈار کے اندر ساری باتیں، سارے معاملات، سارے کام، سارے افعال آ رہے ہیں، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ اور کل جب انسان کی حضوری اللہ کی بارگاہ میں ہوگی، جب یہ سامنے، جس طرح یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، اسی طرح سامنے آ جائے گی، بندہ یوں دیکھے گا، اچھا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ بات تو میں نے فلاں شہر میں، شہر نہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر میں نے بات کی تھی، اکیلے کی تھی، ایک بندہ اور تھا، تو یہ بات یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ یا کوئی بھی نہیں تھا، یہ ظلم میں نے فلاں موقع پہ کیا تھا، اس کا کوئی گواہ بھی نہیں تھا، میرے سامنے کس طرح آ گیا؟ اس وقت
سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ وہی باتیں اللہ تعالیٰ دوہرا رہے